بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ یہ دو آیتیں آپ حضرات نے سورہ بقرہ کی جو ترتیب وار تلاوت اور تفسیر چل رہی ہے اسی کے مطابق آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کے درس کا ایک سب سے اہم پہلو اور اہم فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور وہ شخص آپ کی نگاہوں سے غائب ہے لیکن اس نے اپنی باتیں آپ کے لیے لکھ کر بھیج دیا، مثال کے طور پر آپ کا کوئی محبوب، آپ کا کوئی معشوق امریکہ میں رہتا ہے، اس نے تحریری شکل میں آپ کے لیے کچھ پیغام بھیجا اور اب آپ کو وہ تحریر نہ پڑھنی آتی ہے اور نہ سمجھنی آتی ہے۔ اگر اسے پڑھ رہے ہیں تو زبان سمجھ نہیں رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے دل کے اندر ایک چاہت پیدا ہوگی اور ایک طلب پیدا ہوگی کہ کاش میں سمجھ لوں کہ ہمارے اس دوست نے جو 7 سمندر پار رہ کر مجھے یاد کیا ہے اور مجھے کچھ بتایا ہے تو میں دیکھوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی بہت ضروری بات ہو۔ تو اگر آپ کو وہ خط پڑھنا نہیں آتا تو آپ دوسرے سے پڑھوائیں گے اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے، خاص کر جب آپ کا محبوب بہت اہم مرتبے کا ہو تو آپ اور کوشش کریں گے کہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ ہمارے کام کی باتیں ہوں۔ اس مثال سے آپ یوں سمجھو کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ ہم پر حق حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق میں، اور حضور سے بھی زیادہ حق ہم سب پر اللہ کا ہے، کیونکہ حضور بھی تو اللہ کی عطا ہیں، حضور بھی اللہ کی عطا ہیں۔ اللہ نہ دیتا، اللہ نہ بناتا، اللہ نہ بھیجتا یا ہم سب کو ان کی امت میں نہ پیدا کرتا تو ہمیں شرف کہاں سے ملتا؟ تو اس حساب سے اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ تو جب حق سب سے زیادہ ہے تو ہمیں اسی سے سب سے زیادہ محبت بھی کرنی ہے۔ ہر مسلمان بندے پر، ہر بندے پر سب سے زیادہ حق اس کے خالق و مالک کا ہے اور اسی سے محبت کرنے کا ہمیں حکم بھی ہے۔ اس مثال سے آپ یوں اندازہ لگاؤ کہ جب سب سے زیادہ ہمیں محبت اللہ سے کرنی ہے اور اس سے بڑی کوئی ہستی نہیں، اس کی بڑائی اتنی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو اسی اللہ نے یہ پورا قرآن 30 پارے کا قرآن
ہم بندوں کے لیے بھیجا ہے، اور اس میں اس نے ہمیں زندگی کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے فرض یا واجب ہیں وہ بھی بتایا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں وہ بھی بتایا ہے، ہمارے لیے کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا فرض ہے وہ بھی بتایا ہے، گزشتہ نبیوں کی شانیں کیا تھی وہ بھی ذکر ہے، ان کی امتوں کے کیا کیا معاملات ہوئے وہ بھی ذکر ہے، جو پچھلی قومیں اپنے اپنے نبی کی ذات پر ایمان لائیں ان کا کیا حشر ہوا، اور جنہوں نے ایمان نہیں قبول کیا ان پر کیسا کیسا عذاب آیا وہ بھی اس میں ذکر ہے۔ تو پھر بحیثیت مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ قرآن میں کیا ہے۔ ہم کم سے کم 2 ہی 3 آیتیں سن رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے لیے ہم نے کچھ سمجھا تو کہ میرے مولا نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ ایک عاشق کے لیے، ایک بندے کے لیے، ایک محب کے لیے، ایک طالب صادق کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے محبوب، اپنے مطلوب کی باتوں کو وہ سن رہا ہے۔ تو یہ اس درس کا سب سے اہم پہلو ہے کہ ہم اپنے مولا کا فرمان سنتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے معراج ہے۔ تو آپ اس نیت سے اب ان 2 آیتوں کا ترجمہ سنیں اور ان میں کچھ تفسیر سنیں، اور یہ خوش ہوں، اندر سے آپ کے ایمان میں حرارت پیدا ہو اور آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی باتیں کہی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں، تو اللہ کی بات کے لیے کیا 10-20 منٹ نہیں سن سکتے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اے سننے والے غور کر، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو بھی اس کو سن رہا ہو، تو اس وقت آپ لوگ سن رہے ہیں، سب سے کہا جا رہا ہے یاد کرو اس زمانے کو جب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میرے مولا زمین کے اس حصے کو تو شہر بنا دے۔ یہ کہاں کی بات ہے؟ جب آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو اللہ ہی کے حکم سے کہاں چھوڑا؟ آج جہاں مکہ شہر ہے، تو اس وقت یہاں صرف زمین تھی، کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ پیڑ پودے بھی نہیں تھے کہ کچھ پھل سے کھا لیا جائے، اور نہ کوئی چشمہ تھا کہ پانی پی لیا جائے، نہ کوئی گھر تھا کہ کسی سے بات کر لیا جائے، بالکل ویران چٹیل میدان، وحشت ناک زمین کا حصہ تھا۔ مگر اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے اپنے نابالغ بچے کو اور اپنی اہلیہ کو بغیر کسی سہارے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہیں چھوڑ دیا۔ مگر ایک دل میں محبت تو جاگی کہ میرا چھوٹا بچہ، میری بیوی یہاں کیسے رہیں گے؟ تو آپ نے دعا کیا، اس وقت دعا کیا، اے میرے مولا اس زمین کو تو شہر بنا دے، بستی بنا دے، اور ایسی بستی بنا دے آمنن کہ جس میں امن ہو، سکون ہو، یعنی کوئی ظالم وہاں آ کے حملہ نہ کرے، آسمانی بلائیں نہ اتریں، زمینی آفت نمودار نہ ہو، دنیا کی اور بستیوں پر جیسے عذاب آئے ایسا کوئی یہاں عذاب نہ آئے، امن و امان والا شہر بنا دے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا مقبول ہوئی، اور آج مکہ شہر امن و امان بنا ہوا ہے۔ آج حکم ہے کہ اگر آپ کا مجرم جرم کر کے یہاں سے بھاگ جائے اور مکہ میں جا کے پناہ لے لے، تو شریعت اسلامیہ کہتی ہے، اسلام کا حکم ہے
کہ جب تک مکہ میں ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ مکہ شہر امن ہے۔ ایک اللہ کے نبی نے دعا کر دی تو اس دعا کا اثر قیامت تک رہے گا۔ شہر امن و امان، یہاں تک کہ اتنا امن والا ہوا کہ جن جانوروں کو یہاں مارنا جائز، آپ وہاں پہنچ جائیں تو انہیں بھی مارنا جائز نہیں ہے، انہیں شکار کرنا جائز نہیں۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد اس دعا میں ایک چیز اور جوڑ دیا، کیونکہ اگر بستی ہو، امن و امان ہو اور کچھ کھانے کو نہ ہو تو لوگ کیسے رہیں گے؟ تو آپ نے یہ بھی دعا کیا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس بستی میں بسنے رہنے والوں کو تو اپنے کرم سے قسم قسم کے پھل عطا کر دے، میوے عطا کر دے، یعنی ان کی روزی کا تو بندوبست فرما دے۔ تو اس دعا کا بھی اثر آج آپ دیکھ سکتے ہو۔ اسی مکہ سے چند میل دوری پر طائف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اتنا سرسبز و شاداب بنایا ہے کہ عمدہ پھل، اچھی زراعت، اچھی کاشتکاری اور قسم قسم کے باغات سے وہ علاقہ بالکل بھرا ہوا ہے آج تک۔ اور تجربہ یہ ہے کہ غیر موسمی پھل آپ جس قدر مکہ میں دستیاب ہے، آپ دوسری جگہ اتنی دستیابی نہیں ہے۔ یہ اسی دعائے خلیل کا اثر ہے آج بھی وہاں پر۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یہاں والوں کو تو پھل عطا کر دے، لیکن سب کے لیے دعا نہیں کی تھی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ انہی بندوں کو تو یہ انعام دے جو تجھ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومنوں کو۔ یہ کیوں دعا کیا؟ جو نبی ہوتے ہیں وہ بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس سے پیچھے بھی حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، بڑے بڑے امتحان لیا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تو اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، رہنما بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم کے اندر درد پیدا ہوا کہ میں لاؤ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ لوں۔ تو عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے مولا میری نسل میں بھی امامت۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں تمہاری نسل میں امامت رہے گی، مگر جو کافر ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میں امامت دوں، نیابت دوں، ان کو نہیں ملے گی۔ تو چونکہ وہاں ایک آپ کو روکا جا چکا تھا کہ مطلق دعا نہ مانگیے، آپ کی نسل میں امامت و نیابت و نبوت انہی کو ملے گی جو ایمان والے آئیں گے۔ تو وہی احساس آپ کے اندر تھا، تو یہاں آ کر کے جب دعا مانگا کہ روزی دے دے، امن و امان والا شہر کر دے، تو کیا کہا؟ ان کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کا کرم، اللہ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا۔ اے ابراہیم وہ امامت کی بات تھی، تو امامت تو صاحب ایمان ہی کو ملے گی، لیکن یہاں روزی کی بات ہے۔ میں رب العالمین ہوں، میں صرف ایک عالم کو روزی نہیں دیتا ہوں، سارے عالم کو روزی میں ہی دیتا ہوں۔ چینٹی سے لے کر ہاتھی تک، زمین کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک، دنیا کے کونے کونے میں ہر وہ شے جسے روزی کی ضرورت ہے میں ہی تو پالتا ہوں۔ تو روزی میں ان کو بھی دوں گا، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، میں عالمین کا پالن ہار ہوں، میں پروردگار ہوں۔ تو روزی کیسے تنگ کر سکتا ہوں؟ میں تو روزی ان کو بھی دوں گا، لیکن قلیلاً، کچھ دن کے لیے، یعنی یہ دنیا کی زندگی میں بس۔ جو ایمان والے ہوں گے ان کے لیے اس کے بعد بھی سب کچھ ہے، لیکن وہ کچھ دن تک یہاں عیش کر لیں،
ثم اضطرہ الی عذاب النار، جب ان کی دنیا کی زندگی مکمل ہوگی تو میں جہنم کے عذاب تک انہیں لے جاؤں گا۔ وبئس المصیر، اور یاد کرو وہ بہت ہی بری جگہ ہے عذاب کی۔ دنیا میں بھی ایک سے ایک سزائیں ہو سکتی ہیں اگر آپ سزا دینے پہ آ جائیں۔ میں جسم کے قیمے بنائے جا سکتے ہیں، بوٹیاں کاٹی جا سکتی ہیں، قسم قسم کی سزا دی جا سکتی ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی سزا اب سوچ لو جہنم کی معمولی سزا کے مقابل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جہنم بہت بری سزا کی جگہ ہے، اس لیے فرمایا اللہ نے کہ ان کافروں کو کچھ دن تک تو روزی دوں گا دنیا میں، مگر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جب ان کی زندگی مکمل ہوگی تو اسی بری جگہ پر انہیں پہنچاؤں گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے میرے حضور کی امت اور اے سننے والے قرآن کو، ایک چیز اور یاد کر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس منظر کو ذرا ذہن میں لاؤ۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بات آدمی سنتا ہے تو اس کو تصور بھی لاتا ہے تو اس میں اور لطف آتا ہے۔ کہہ رہے اس جگہ کو یاد کرو کہ ابراہیم اسی کعبے کی دیواروں کو چن رہے تھے اور اسماعیل مٹی اور گارا پکڑا رہے تھے۔ تو ذرا تصور میں لاؤ کعبہ کو، تو کیا ابراہیم نے پہلی بار بنایا کعبہ؟ نہیں، کعبہ تو حضرت آدم بنا چکے تھے، طوفان نوح میں یہ عمارت اٹھا لی گئی آسمان پر، مگر اندر کی بنیاد اور وہ جگہ اللہ کے علم میں، اور حکم ہوا ابراہیم کو کہ اے ابراہیم تم بھی میرا گھر بناؤ، مگر اسی جگہ بنانا ہے جہاں آدم نے بنایا تھا۔ عرض کرتے میرے مولا وہ جگہ تو تم مجھ پر واضح کر دے۔ تو اس کے لیے دو روایت آئی ہیں کہ اللہ نے ایک بڑی تیز ہوا بھیجی، جس ہوا نے اتنی جگہ کو جتنے میں کعبہ بنا ہے اتنی جگہ کو ایسا صاف ستھرا کر دیا کہ معمولی تنکا بھی اگر روشنی کے ذریعے تلاشا جائے تو نہ ملے، بالکل روشن کر دیا۔ تو ابراہیم سمجھ گئے ہاں اتنا حصہ کعبہ کے لیے ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادل، سخت بادل، کالا بادل بھیجا، اور وہ بادل اتنے ہی حصے میں، اتنے ہی ایریا میں جہاں پر آج کعبہ ہے۔ تو ابراہیم سمجھ گئے کہ ہاں اتنا حصہ کعبہ کا ہے، تو آپ وہیں پر کعبہ بنانے لگے، اسماعیل گارا اور مٹی دینے لگے۔ یہ کیفیت اللہ یاد دلا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس زمانے میں کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور نبوت ایسی پوسٹ ہے، اتنی بڑی پوسٹ ہے کہ دنیا میں کوئی منصب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ نبی ہونے کا ہے، مگر پھر بھی خود ہی چنائی کر رہے ہیں، اور صاحب نبی بیٹا، صاحب نبوت بیٹا وہ گارا اور مٹی پکڑا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں ہستیوں نے جب کعبہ تیار کر دیا تو مانگا کیا؟ یہ توجہ طلب ہے۔ ان دونوں نبیوں نے اتنی بڑی خدمت کر کے مانگا کیا؟ اللہ سے یہ نہیں مانگا میرے مولا اس کعبہ بنانے کے صدقے میں مجھے جنت دے، یہ نہیں مانگا، اور مجھے صحت اور شفا دے، مجھے سکون دے، یہ سب نہیں مانگا، بلکہ وہ دعا آج ہم لوگ بھی مانگتے ہیں، اور عام طور پر 5 وقت ائمہ کرام نمازوں میں بھی یہ حصہ دعائے ابراہیمی کا داخل ہے۔ کیا دعا مانگا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس خدمت پر تو مجھے کچھ نہ دے، صرف میری یہ خدمت قبول کر لے۔
یہ بہت بڑی عاجزی ہے بندے کی، اور اس میں جب آپ غور کریں گے تو بہت بڑی چیز مانگ لیا ابراہیم نے، اسی لیے یہ دعا ہم سب کی دعاؤں کا حصہ بن گیا ہے۔ اس میں کیا مانگا؟ اگر صرف یہ مانگتے کہ میرے مولا فلاں چیز دے دے مجھے، تو صرف اتنی ہی ملتی جو مانگتے، لیکن مانگا یہ کہ اس عمل کو تو قبول کر لے، یعنی جب تو اسے قبول کر لے گا تو تو خود راضی ہو جائے گا، اور جب تو راضی ہو جائے گا تو مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ تو اس لیے انہوں نے مانگا کہ اے اللہ تو قبول کر لے، بس تو راضی ہو جائے اس سے۔ تو اللہ نے ایسا قبول کیا کہ الحمدللہ ان کی وہ بنائی ہوئی عمارت آج تو بہت شان و شوکت ہے، دنیاوی زمانہ گزرتا گیا اور اس کے اندر افزائش ہوتی رہی، تزئین و تحسین کے معاملات ہوتے رہے، آج کعبہ بہت عظیم الشان ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم تم نے اس ویران جگہ پہ کعبہ بنایا ہے، اب تم میرا حکم ہے اعلان بھی کر دو، اعلان کر دو، پوری دنیا کے لوگوں سے کہہ دو کہ اے لوگو آؤ، میرا بنایا ہوا کعبہ اللہ نے جس کو اپنا گھر کہا ہے، آؤ تم اس کو عبادت کی نیت سے زیارت بھی کرو اور اس کا چکر لگا کے اپنی عاجزی کا اعتراف بھی کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم سے آواز لگائی، مائک سے بھی اگر آواز لگاتے تو کہاں تک آواز جاتی، مگر آپ یہیں پر غور کرو، کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت ابراہیم نے اسی جگہ سے آواز لگائی، اے لوگو آؤ حج کرو۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے کرم سے وہ اعلان پہنچا، اور صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ وہ بچے جو ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، بلکہ بچہ بھی نہیں بنا، ابھی نطفہ باپ کی پیٹھ میں ہے، تو وہاں تک وہ آواز پہنچ گئی، اور جس نے لبیک کہا ہے سب کو اللہ حج ضرور عطا فرمائے گا۔ جس نے، اور یہ بھی ہے کہ جس روح نے جتنی بار لبیک کہا ہے اتنے بار اس کو حج نصیب ہوگا۔ تو آج جو حاجی جاتے ہیں تو سمجھ لو ان کی روح کو بھی یہ سعادت ملی تھی کہ حضرت ابراہیم کے اعلان پر انہوں نے بھی لبیک کہا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ انہیں حج کی سعادت عطا فرما رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے اس گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔